آج یہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ دیکھ لیں آپ 500 کے قریب چلی گئی ہے، اور پاکستان تو ایک غریب ملک ہے، جو افورڈنگ ملک ہے۔ مہنگائی تو ہمیشہ سے ہر سال ہر اگلے آنے والے وقت میں بڑھتی رہتی ہے۔ بچپن سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو یہی مہنگائی کا رونا ہی ہر شخص روتا چلا آ رہا ہے شروع سے، اور اب تو خدا نہ خواستہ اللہ معاف فرمائے، اب یہ آپ اندازہ لگا لیں، اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پیٹرول اب 500 کے قریب پہنچ گیا۔ اب کیا کرے گا پاکستان کی عوام؟ اس سے ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی، ہر چیز بڑھ جائے گی، اور اتنی خوفناک حد تک بڑھ جائے گی کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا اس ملک کا، عوام کا، لوگوں کا۔ اور وہ ظالم اور جاہل اور ذہنی مریض حامد میر صاحب کی، وہ دیکھ رہا تھا پروگرام، انہوں نے بتایا کتاب وہاں پہ کسی نے امریکہ میں ٹرمپ کی ذہنی بیماریوں کے بارے میں 27 بیماریاں اس نے ذہنی جو انہوں نے بتائی ہیں۔ اس قسم کا جاہل، اور خیر یہ اکیلا جاہل کہاں ہے، یہ تو پاور کی ساری ڈائنامکس ہیں، ہمیشہ سے پاور اپنے اثر دکھاتی آئی ہے اور جنگیں ہوتی آئی ہیں، یہ خیر تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ بہرحال اس دور میں، اس وقت میں، اب جیسے کہ پہلے دور میں تو تھا کہ دو ملک آپس میں لڑ رہے، جیسے ایران عراق کی آج سے 40 سال پہلے جنگ ہوئی تو ان کا آپس کا مسئلہ تھا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ عراق پر امریکہ نے حملہ کیا، اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اس کا کر رہا تھا جو بھی ہے۔ اکانومی پر، پوری دنیا کی پر اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا اس حد تک جس طرح اس وقت ہو رہا ہے، کیونکہ وہ صرف عراق پہ اٹیک تھا، وہ بھی وہ بہانہ بنایا، جھوٹا بہانہ اس نے کہ جی اس کے پاس وہ کیمیکل کے ہتھیار ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ افغانستان پر اسی طرح بہانہ بنایا اس نے، پوری دنیا میں تو اس نے اڈے بنائے ہوئے ہیں، اپنے جگہ جگہ پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ جنوبی کوریا میں جو اس نے اپنا بنایا ہوا تھا سارا، وہ بھی ادھر مشرق وسطیٰ میں شفٹ کر رہے ہیں۔ تو چاہ کیا رہا ہے وہ شخص؟ امریکہ کیا چاہ رہا ہے؟ اب امریکہ تو جو چاہ رہا ہے وہ اپنی تسلط چاہ رہا ہے، ساری دنیا پر قبضہ بھی کر چکا ہے، پھر بھی اس کو تسلی نہیں ہو رہی۔ اب موجودہ جنگ میں آپ دیکھ لیں کہ ایران کے پاس جو آبنائے ہرمز کا جو علاقہ ہے، اس پر ایران کا کنٹرول ہونے کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کی معیشت وہ خطرے میں پڑ کیا چکی ہے، ستیاناش ہو گیا ہے۔ ہمارا تو کم سے کم پاکستانی عوام کے لیے تو اب جو خلیج ادھر دبئی وغیرہ میں کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ واپس آ رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے، روزگار لوگوں کا چھوٹ رہا ہے۔ جو پاکستان میں فورن ریمیٹنسز آ رہے تھے، فورن ایکسچینج ریزرو آ رہے تھے، بڑھ رہے تھے، اس میں بھی فرق پڑے گا، کیونکہ اب دبئی کی جو ترقی تھی وہ تو جیسے وہ بتا رہے تھے کہ 100 روپے والی چیز جو ہے وہ 60 روپے میں مل رہی ہے یا 40 روپے میں مل رہی ہے، اس طرح مختلف اس حد تک ڈاؤن فال آ گیا ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دبئی بھی نہیں چاہ رہا کہ یہ جنگ بند ہو، ایران کا خاتمہ چاہتا ہے وہ۔ بھائی اب دیکھا جائے تو ہم تو رو رہے تھے، ہمارے یہاں سنی شیعہ، ہم تو یہاں پاکستان میں رو رہے ہیں کہ پاکستان میں شیعہ سنی بریلوی دیوبندی وہابی کا مسئلہ مرنا ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی مرنا یہی ہے۔ عرب کی ان خلیجی ریاستوں کے ساتھ نہیں بنتی، ایران کے ساتھ عراق کے ساتھ، یہ سارے آپس میں پتہ نہیں، وہ اصل میں دشمن جو ہے وہ بیچ میں آ کے ان کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہا۔ اس کو پتہ ہے اگر اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر میری حکومت نہیں چلے گی، پھر میں جس طرح ایکسپلائٹ کر رہا ہوں ان کو وہ نہیں کر پاؤں گا۔ اب ایران پہ بھی اسی طرح اس نے ایٹم بم کا، یورینیم کی افزودگی کا بہانہ بنا کر اس پر اٹیک کر دیا ہے۔ اب اس کو حالانکہ پتہ تو ان ساری کیلکولیشنز وغیرہ تو ان کے پاس ہوتی ہیں ساری، لیکن وہ نشہ ہوتا ہے، ایک خمار ہوتا ہے، وہ تو شراب پینے والے لوگ ہیں، نشہ کرنے والے لوگ ہیں، خمر عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، طاقت کا نشہ ہو یا شراب کا نشہ ہو یا کسی بھی چیز کا نشہ ہو، یہ نشہ جو ہے عقل کو معوف کر دیتا ہے۔ وہ اس کی عقل تو پہلے ہی معوف ہے، اوپر سے وہ نشہ کرتا ہے، اوپر سے اس کے پاس طاقت ہے،
تو اب اس کی ڈائنامکس جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، جو مینٹیلٹی پاور کی سمجھ میں آتی ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ عجیب حالات ہیں. ادھر جو انڈیا میں سب سے زیادہ جو مودی ایکسٹریمسٹ پارٹی، جو انڈیا کی ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے بی جے پی، اس کو انہوں نے اپنا پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے. امریکہ میں دیکھ لیں، وہ بھی ایک ایکسٹریمسٹ آدمی ہے جس کو ری الیکٹ کیا ہے انہوں نے ایک ٹرم کے بعد، حالانکہ ایسا پہلے نہیں ہوا. اسرائیل میں دیکھ لیں آپ، تو ایک عجیب ایک کیوس کی صورتحال ہے. ابھی آبنائے ہرمز کے لیے اب صاف ظاہر ہے یورپ تو چاہتا ہے کہ یہ کھلا جائے. امریکہ جیسے ملک میں جہاں پر کیپٹا انکم بہت زیادہ ہے، جہاں پر لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں جہاں کہیں بھی لوگ ہوں وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ وہاں پر آمدن زیادہ ہے، ریسورسز زیادہ ہیں، وہاں پر بندہ امیر ہو جاتا ہے، تگڑا ہو جاتا ہے. خیر یہ تو دوسری دنیا کے اور بھی ممالک میں ہے. وہاں پر بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ڈبل ہو گئی ہیں، جبکہ براہ راست اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن اکانومی جو ہے وہ پوری دنیا کی اس وقت خطرے میں پڑی ہوئی ہے. اور ایران تو اب جو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی اب اس کے پاس کھونے کو ہے ہی کچھ نہیں، کیا کھوئے گا وہ؟ وہ پچھلے 45 سال سے پابندیوں کا سامنا کرتا آ رہا ہے. تو یہ تو اس کی پلاننگ کا حصہ تھا کہ اب یہ کبھی بھی کسی بھی وقت اس پہ حملہ ہو سکتا ہے. تو وہ تیار تھے اور اس حساب سے. اور آپ دیکھ لیں کہ جب سے اب تک ان کی جو بمباری ہے اسرائیل پر، اس میں کمی نہیں آئی. اور یو اے ای پر بھی اور کویت پر بھی، اور اس طرح یہ ساری جو ہو رہی ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. کوئی بھی درد دل رکھنے والا مسلمان بندہ جو ہے، مومن جو ہے، وہ اس بات سے قطعاً خوش نہیں ہو سکتا قطعاً. بلکہ اس میں تو کوئی بھی سین آدمی، سین ایلیمنٹ جتنے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ کھل کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ایک غیر ضروری اور فضول جنگ ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تیل اور گیس کی جو سپلائی قطر سے ہو رہی تھی، اس کو ادھر سے گزر کے اس تک جانا تھا. تو اس کے لیے اب یہ جو نیٹو کے ممالک ہیں، وہ انہوں نے ایک دفعہ تو امریکہ کو جواب دے دیا ہے. تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ایک سسٹم ڈیولپ کیا جائے جس سے یہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے. اب جیسے روس ہے، چائنا ہے، یورپ ہے، پوری دنیا اگر مل کر، مسلمان ہی ملنے کو تیار نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھ لیں گے یو اے ای کی نہیں بنتی اس کے ساتھ، اس کے ساتھ نہیں بنتی، آپس میں ہی ان کی نہیں بنتی. تو یہ ایک کیسے ہوں گے، ایک کیسے ہو کر. حالانکہ اب ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہاں پر امریکہ جس کو انہوں نے بلے کو رکھا ہوا ہے دودھ کی رکھوالی کے لیے، وہ ان کی رکھوالی نہیں کر سکتا، وہ انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا. جتنے میزائل آ رہے ہیں، جتنا ڈیمیج ہو رہا ہے ادھر، تو کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے، سمجھنا چاہیے کہ ترکی، پاکستان اور ایران اور یہ جو سارے ملک اگر مل کر اپنی ایک مشترکہ فوج تیار کر لیں، تو اسرائیل کو، امریکہ کو، انڈیا وغیرہ جتنے بھی یہ سارے ممالک ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ ایک اسلامک پاور بھی ہے، ایک اسلامک پاور ہے جو ان ساری جو جھوٹی قوتیں ہیں، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ اگر پاور گین کر سکتے ہیں تو مسلمان اپنی پاور کیوں نہیں گین کر سکتے؟ مسلمان مل کر کیوں نہیں؟ یہی پیسہ جو امریکہ کو دے رہا ہے سارا عرب اکٹھا کر کے، اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، یہ سارا پاکستان کو پیسہ دے، یہ سارا پاکستان. اور پاکستان ان کو کہاں ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس میں بھی پاکستان کا بہت زیادہ کردار ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اچھا ان کی فوجی صلاحیت، عسکری صلاحیت کو بھی بہت بڑھایا جا سکتا تھا، بہت آگے جا سکتے تھے اگر پاکستان سے وہ یہ سارا پیسہ پاکستان کو دیتے، پاکستان سے مدد لیتے پاکستان. لیکن وہ بلا جو ہے وہ پاکستان کی طرف آنے نہیں دیتا، وہ پاکستان کو الگ، اس نے ساری دنیا کو انگلیوں پہ نچا رہا ہے، اور دنیا کوئی ہوش کے ناخن لینے کو تیار ہی نہیں ہے. اس کی امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں، وہ کس طرح انہوں نے اس کو یونائٹ رکھا ہوا ہے، اور سارے اس کے اوپر ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول اتنا اسٹرانگ ہے کہ پوری دنیا پر وہ حکومت کر رہے ہیں. یہاں پہ چند اسلامی ملک ریاستیں بھی لگا لیں کہ اب اتنا بڑا امریکہ ہے
اس طرح پاکستان یا مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں یہ سب مل کر بھی اپنی ایک پاور کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، ایک اپنی ڈیٹرنس کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. کریں گے تو ہی بچت ہو سکتی ہے، ورنہ تو حالات بہت خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں.